یہ کہانی ایک چھوٹے گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے دامن واقع تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی جانتا تھا کہ پہاڑ کی دوسری طرف ایک پرانی خستہ حال حویلی موجود ہے جس کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں مشہور تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں رات کو عجیب آوازیں آتی ہیں، کبھی چیخوں کی، کبھی ہنسنے کی، اور کبھی ایسے جیسے کوئی رو رہا ہو۔ حویلی کو بند دروازہ کہا جاتا تھا کیونکہ اس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا اور کوئی آج تک معلوم نہ کر سکا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایک دن گاؤں کے تین نوجوان، رضا، علی اور کامران، جو ہمیشہ مہم جوئی کے شوقین تھے، فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ حویلی کے راز کو کھولیں گے۔ ان کے دوست نور بھی ان کے ساتھ جانے پر اصرار کرتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں خبردار کیا کہ وہ وہاں نہ جائیں، لیکن ان نوجوانوں نے ان کی بات کو مذاق سمجھا۔ شام کے وقت وہ چاروں حویلی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستہ تنگ اور پر خطر تھا، لیکن ان کے دل تجسس سے بھرے ہوئے تھے۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچے تو انہیں عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی اور سناٹا تھا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے محسوس کیا کہ دروازہ نہایت بھاری اور مضبوط ہے، جیسے کئی سالوں سے اسے کسی نے نہ کھولا ہو۔ علی نے دروازے کو دھکا دیا، لیکن وہ ہلا بھی نہیں۔ اچانک جھٹکے کے ساتھ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ایک پرانا فانوس دھندلی روشنی میں جھول رہا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں عجیب سی بدبو محسوس ہوئی، جیسے کچھ پرانا اور سڑا ہوا وہاں موجود ہو۔ حویلی کی دیواروں پر عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک پرانی گھڑی کی ٹک ٹک پورے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اچانک نور کو ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ یہ تم لوگوں نے سنی؟ نور نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن باقی سب نے کہا یہ اس کا وہم ہوگا۔ جب وہ حویلی کے ایک بڑے ہال میں پہنچے تو وہاں ایک قدیم طرز کی میز پر ایک بند کتاب رکھی ہوئی تھی۔ رضا نے جیسے ہی کتاب کو چھوا، دروازے خود بخود بند ہو گئے اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کتاب کھلنے پر ایک عجیب زبان میں لکھے ہوئے الفاظ نظر آئے۔ رضا نے جیسے ہی الفاظ پڑھے، ایک زوردار چیخ کی آواز گونجی اور سب خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ کامران نے کہا، یہ سب اتفاق ہے، ہمیں آگے چلنا چاہیے۔ لیکن جوں جوں وہ آگے بڑھتے گئے، حالات عجیب ہوتے گئے۔ انہیں دیواروں پر سائے حرکت کرتے نظر آئے اور کبھی کبھار کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اچانک علی کو لگا کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید لباس میں لپٹا ہوا وجود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں تھیں۔ علی کی چیخ نکل گئی اور وہ باقی سب کی طرف بھاگا۔ انہوں نے جلدی سے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن راستے بند ہو چکے تھے۔ رضا نے کہا، یہ سب ہماری غلطی ہے، ہمیں یہ کتاب نہیں چھیڑنی چاہیے تھی۔ اسی دوران نور کو ایک عورت کی آواز سنائی دی، کیوں آئے ہو میری نیند خراب کرنے؟ نور نے باقی سب کو بتایا، لیکن وہ سوچنے لگے کہ یہ سب اس کا وہم ہے۔ لیکن جب وہ سب مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ ان کے قریب آ رہا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک اور دروازہ نظر آیا۔
سب نے فیصلہ کیا کہ یہ آخری راستہ ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف دوڑے اور جیسے ہی اسے کھولا سب کچھ بدل گیا۔ اندر ایک بڑا ہال تھا جہاں دیواروں پر لوگوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان تصویروں میں وہ چاروں بھی موجود تھے۔ نور نے چیخ کر کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو ابھی زندہ ہیں۔ اچانک ان تصویروں سے خون بہنے لگے اور زمین لرزنے لگی۔ سب کو لگا کہ ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ رضا نے کتاب کو دوبارہ اٹھایا اور اسے بند کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے کتاب کو بند کیا، حویلی کے دروازے خود بخود کھل گئے اور چاروں طرف بھاگ کر وہ نکلے اور پہاڑ کے نیچے گاؤں کی طرف دوڑنے لگے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو گاؤں کے بزرگوں نے انہیں بتایا کہ جو بھی اس حویلی میں جاتا ہے وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ وہ چاروں بھی ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خوف رہ گیا تھا اور وہ دوبارہ کبھی مہم جوئی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔